السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عمیر قائم خانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپورٹس فنکاریاں۔ پی ایس ایل کا آغاز ہو چکا ہے۔ پی ایس ایل کا پہلا میچ بھی کھیلا جا چکا ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور قلندر کے درمیان پہلا میچ کھیلا گیا پنڈی اسٹیڈیم کے اندر، جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ نے لاہور قلندر کو 8 وکٹ سے شکست دے کر پوائنٹ ٹیبل میں نمبر 1 پر آ گیا ہے۔ ایک میچ اور اسلام آباد یونائٹڈ سب سے اوپر پہلا میچ جیتتے ہوئے۔ جبکہ پی ایس ایل کا آغاز ہوا تو ایک شاندار رنگا رنگ تقریب سے ہوا، جس میں ہمارے فنکاروں نے بہت ہی شاندار پرفارمنس دی، اور اس پرفارمنس کے اوپر فنکار سمیت عوام اور جتنے اسٹیڈیم میں لوگ موجود تھے تمام تر جھوم رہے تھے، خوب انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ انجوائے کرنا بنتا بھی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن جو کہ پاکستان میں جاری ہے، اس میں عوام کا جوش و خروش نظر آ رہا ہے کہ عوام کس طریقے سے پی ایس ایل کو انجوائے کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ ہماری عوام ہمارے حکمران اور پی سی بی سے زیادہ بے حس، اور دوسرے الفاظ میں بولنا نہیں چاہتا، خود غرض بھی ہیں، اور اس سے بھی بڑے بڑے الفاظ عوام کو میں بولنا چاہتا ہوں۔ وہ ساری چیزیں ہماری عوام کے اندر موجود ہیں، کیونکہ ہمیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہماری عوام کو کیا، ہمیں کیا۔ میں اپنے آس پاس لوگوں کو یا خود اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں اور پوری عوام کو دیکھتا ہوں، تو مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا یا ہمارے پی سی بی کا یا ہمارے کرتا دھرتا جو بھی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، ہم خود ہی بہت بے حس اور خود غرض ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں کو کیا بولیں، ہم اپنے پی سی بی کو کیا بولیں کہ انہوں نے بھائی پی ایس ایل کے اندر کے ایف سی کا اسپانسرشپ لے لی ہے یا پیپسی کی اسپانسرشپ لے لی ہے۔ میں تو عام عوام کو پیپسی پیتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں، میں تو عام عوام کو کے ایف سی کھاتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں۔ تو پی ایس ایل کا بائیکاٹ کرنے سے یا کچھ اور کرنے سے عوام کیوں ہچکچائے گی؟ اور عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام تو چاہتی ہے کہ بس ناچ گانا ہو، خوب ہلڑ بازیاں ہوں، بھلے کسی ملک میں کتنا بھی ظلم ہو رہا ہو، ہمارا مسلمان بہن بھائی کہیں پر بھی مر رہے ہوں یا شہید ہو رہے ہوں یا ان کے ساتھ جتنا بھی ظلم ہو رہا ہو، ہماری عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، احتجاج کروا لو، گلیاں بند کروا لو، روڈ بند کروا لو اور ادھر ادھر دھرنے دلوا لو، تو ان سب چیزوں میں ہماری عوام بہت آگے آگے نظر آتی ہے۔ جہاں جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ صرف تنقید کرنے میں اگر بولا جائے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو تنقید بہت بڑی بڑی کرتے ہیں اور حکمرانوں کو بولنے میں بہت آگے آگے رہتے ہیں کہ یار ہمارے حکمران یہ کر رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو ایسا کرنا چاہیے، ہمیں غزہ میں جا کے یہ کرنا چاہیے، ہمیں حملہ کر دینا چاہیے، ہمیں اسرائیل کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے، ہم کس بات کے وہ ایٹمی پاور ہیں اور ہماری فوج کیا کر رہی ہے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم عوام ہوں، ہم جو عام عوام ہیں خود کیا کر رہے ہیں، ہم خود کتنا ان سب چیزوں سے دور ہیں، ہم خود اپنی ذات سے کیا میسیج پہنچا رہے ہیں۔ مجھے تو کہیں پہ بھی کچھ نظر نہیں آتا کہ ہماری عوام کے اندر کوئی بھی شرمندگی یا کوئی بھی احساس نام کی کوئی چیز موجود ہے کہ معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر ایک ہمارا مسلمان ملک بھائی جو کہ اسرائیل جس کو تباہ و برباد کرنے میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہا اور اپنی مرضی سے بے دریغ لوگوں کو مارے جا رہا ہے، مارے جا رہا ہے، مارے جا رہا ہے، انتہا سے زیادہ بمباری کر رہا ہے۔ اور تو اور وہ صرف ہمارے مسلمان بہن بھائی نہیں، ہمارا کوئی اسلامی نارمل ملک بھی نہیں، ہمارا بیت المقدس مسجد اقصیٰ جو ہمارا پہلا قبلہ ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، لیکن ہماری عوام بالکل بےحیس بنی ہوئی ہے۔ صرف شکایتوں کے بڑے بڑے لیکچر ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، شکایتیں کروا لو، یار ہمارے حکمران ایسا نہیں کر رہے، ہمیں تو ایسا کر دینا چاہیے تھا، ہمیں تو یہ کر دینا چاہیے تھا۔ یار ہم خود کیا کرنا ہے، ہم خود کیا کر رہے ہیں، مجھ سمیت ہم سب کیا کرنا ہے، ہم سب لوگ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی اپنی خواہشات کو پہلے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا کی خواہشات پہلے عزیز ہیں، بعد میں یہ تمام تر چیزیں۔ ہمارے نفس کی جو خواہشات اپنے اندر موجود ہیں وہ ہمیں پہلے عزیز ہیں، ہم نہ کہ کوئی مسلمان بہن بھائی ہمیں پہلے عزیز ہے۔ اس دنیا کے اندر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، غیر مسلم تو غیر مسلم، تمام مسلم امہ جو ہے وہ پوری خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بائیکاٹ کا بولو تو کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بولتے ہیں یار بائیکاٹ سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، اور وہ بائیکاٹ نہیں کرتے۔ چلو مان لیا یار وہ لوگ بائیکاٹ نہیں کر رہے، نہ کریں یار، ایٹ لیسٹ آپ نے پی ایس ایل کروانا تھا، میں بولتا ہوں پی سی بی پی ایس ایل بھی کروا لیتا سر۔ یار آپ ناچ گانے کروا رہے ہو وہاں پہ، آپ وہ فنکاروں کو بلا کر گانے گا رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں،
یار اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور ہم یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں تک کیا میسیج جا رہا ہے کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا میسیج یہ جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری عوام دیکھیں، کھچا کھچ گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، جو خوب بھنگڑے ڈال رہے ہیں، خوب ناچ رہے ہیں، اور ہمارے فنکار بھی، چلو ان کو پیسہ مل رہا ہے، فنکاروں کا تو کام یہی ہے ناچنا گانا، اور ان کو کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، لیکن ایک عام عوام کیا میسیج دے رہی ہے؟ پی ایس ایل کروانا تھا آپ کروا لیتے، آپ سادگی سے کروا لیتے بھائی، عوام بھی چلو صرف میچ دیکھنی آتی ہے، اپنے پلیئرس کو بولتے کہ بھائی پوری دنیا کو یہ میسیج جانا چاہیے، پی ایس ایل ہو رہا ہے، بلیک پٹیاں باندھیں، فلسطین کے جھنڈے لگائیں۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال اسلام آباد یونائٹیڈ نے پورا سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں جیتنے پر فلسطین کا جھنڈا لے کر گھوم رہا ہے۔ ارے بھائی آپ لوگ کون لوگ ہو یار؟ فلسطین کا جھنڈا لے کر آپ نے گھوم لیا، بس حق ادا ہو گیا۔ احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتے تھے اپنا، پورے پی ایس ایل میں ہر میچ کے اندر ایک احتجاج ریکارڈ کیا جا سکتا ہے حکومتی سطح پر، پی سی بی چاہے تو خود کروا سکتی ہے، کے ایف سی اور پیپسی کو باہر کر کر لوگوں کو شعور دے سکتی ہے کہ بھائی لوگوں کو ناچنے گانے پہ کیوں لگا رہے ہو یار؟ کس قسم کے میسیجز دیے جا رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم مسلمان ملک ہونے کے باوجود اتنے بہیز اور خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ عوام اس چیز کا بائیکاٹ کر دیتی کہ بھائی ہم یہ ناچنے گانے والی تقریب میں تو کم از کم نہیں آئیں گے، ہم کیوں جائیں؟ ہم کس چیز کی خوشیاں منائیں؟ کیا ہوا ہے ایسا جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں؟ ہم کس بات کا ناچ گانا کر رہے ہیں؟ ہم نے کرکٹ میں بہت بڑے بڑے تیر مار دیے، ہماری ٹیم کا اپنا اشر نکلا ہوا ہے، ہماری ٹیم میچ نہیں جیت پا رہی کوئی، ہم پی ایس ایل میں اتنے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اتنے جشن منا رہے ہیں۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہ ہمارے پاس عمر جیسے حکمران، نہ خالد بن ولید جیسے سپہ سالار، نہ مدینہ جیسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے اندر احساسات ہوں، جن کے اندر جذبات ہوں، جن کے اندر ایک دوسرے کا درد ہو، ایک دوسرے کی تکلیف کا اندازہ ہو۔ تو ہم وہ لوگ موجود نہیں ہیں اس معاشرے کے اندر۔ ہمارے پاس صرف لمبی لمبی باتیں اور ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنی بس منہ سے کرنا چاہتے ہیں، مجھ سمیت۔ میں اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں کہہ رہا، ہم سب ایسی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم سب غافل ہیں، ہم اتنی ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں جو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احساس نہیں ہوتا کہ یار مسلمان ایک ملک ہے جس کو ایک غیر مسلم ملک جو کہ بلا وجہ کے لیے تباہ و برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں کوئی بھی احساس نہیں ہو رہا، ہمارے منہ سے ان کے لیے دعا تک نہیں نکل رہی، اچھے الفاظ تک نہیں نکل رہے۔ ہاں کہیں بیٹھے میں ہوں تو لمبی لمبی چھوڑی بازیاں کر لیں گے، لمبی لمبی باتیں کر لیں گے، لیکن اپنے عمل سے ہم کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا حق یہ سمجھا کہ میں ایک ویڈیو بنا کر کم از کم فلسطینی مسلمان بھائیوں تک یہ میسیج پہنچا دوں کہ بھائی ہماری عوام میں بہت ساری غلطیاں ہونے کے باوجود ایک چیز یہ ہے کہ بھائی ہم آپ سے اگر ہمارے کچھ بھی بنا تو ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں تک شعور پہنچا دیں کہ یار ایٹ لیسٹ اتنا احتجاج تو ریکارڈ کراؤ، کم از کم یہ فضولیات جن پر ہم بلا وجہ کے لیے غلط میسیج پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم امت مسلمہ جو ہے برباد ہو گئی ہے اس ناچ گانے کے چکر میں، اور ہم ہر چیز میں جو یہ ہم خوشیاں منانا کے نام پر یہ جو بےہودگی پھیلا رہے ہیں، یہ جو ہمارے دین میں بھی نہیں ہے سب چیزیں ناچ گانے، اور ہم وہ سب چیزیں کر رہے ہیں، اور ہم کیا میسیج دے رہے ہیں؟ تو خدا را عوام کو چاہیے کہ کم از کم ان جیسی حرکتوں سے تو اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر یہ چیز ہو بھی رہی تھی تو پوری دنیا کو میسیج جانا چاہیے تھا کہ پی ایس ایل کو عوام نے کم از کم افتتاحی تقریب نہیں دیکھی جہاں پہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی تھیں۔ میری کوشش یہی ہے کہ ہمارے کرکٹرز بلیک پٹیاں باندھ کر کھیلیں، فلسطین کو صرف فائنل تک محدود نہ رکھیں اس کے جھنڈے کو، تمام میچز میں فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں۔ ہمارے پلیئر جو کہ دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ اس دینداری کا ثبوت دیں کہ پی ایس ایل کے اندر فلسطین کا ساتھ دیں، اور پوری دنیا کو میسیج پہنچائیں کہ ہم امت مسلمہ فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ان کے دکھ درد تکلیف میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میچز ضرور کھیلنے چلیں، آپ کھیل رہے ہیں، آپ کے پی سی بی نے کے ایف سی اور پیپسی کے اسپانسرشپ لے لی، آپ اس کو بھی نظر انداز کر دیں۔ میں مان لیتا ہوں آپ کے بس میں نہیں ہے، چلو، لیکن آپ اتنا حق تو ادا کریں کہ آپ کم از کم احتجاج ریکارڈ کریں کالی پٹیاں بن کر، اور عوام سے میری خاص طور پہ التجا ہے کہ بھائی یہ جب یہ میوزک ویوزک بچے تو ناچ گانے نہ کرو، میچ دیکھنے جا رہے ہو تو ناچ گا کیوں رہے ہو یار؟ کیوں ناچ رہے ہو، کیوں گا رہے ہو؟ فی الحال کے لیے اتنا ہی، آگے میچز میں دیکھتے ہیں عوام کو کتنا شعور آتا ہے اور ہمارے پی سی بی کو کہاں کہاں تک شعور آتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور تمام تر لوگوں سے التجا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہمارے اوپر یہ وقت نہ آئے۔
اجازت دیں. اللہ حافظ.